کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، لوگوں وہی اللہ ہے جس نے اپنی عظمت اور شان کے مطابق اس آسمان کے چھت کو بلند فرما دیا، اور آسمان کے چھت کو بلند فرما کے فرمایا وَأَغْطَاشَ، اور وہ اس نے تاریک بنا دیا لیلہا، اس کی راتوں کو، کہ جو رات ہے اس کو اندھیرے والی، اس کو تاریکی والی بنایا، وَأَخْرَجَ، اور اسی نے نکالا ہے ضُحَاہَا، اس کے دن سے روشنیوں کو، دن کو روشنیوں سے بھرپور بنا دیا اور رات کو تاریکیوں سے بھرپور بنا دیا۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضَ، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بعد ذَلِکَ، اس کے بعد دحاہا، خوب بچھا دیا، بچھونے کی مانند اس زمین کو بنا دیا۔ حالانکہ زمین گول ہے، لیکن گول ہونے کے باوجود اس انداز کے ساتھ میرے اللہ نے اسے بچھایا ہے کہ یہ اپنے اوپر موجود کسی کو نیچے گرنے نہیں دیتی۔ پھر ارشاد فرمایا اخراجا، اور اس اللہ نے نکالا ہے منہا، اس زمین سے ماءہا، اس کے پانی کو، زمین کے اندر سے اس نے پانی کے نکلنے کے سورسز پیدا فرما دیے، پانی کو اس نے باہر نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور اس پانی سے پھر زمین کے اوپر کہیں غلہ پیدا ہوا، کہیں اناج پیدا ہوا، کہیں سبزہ پیدا ہوا، چارہ پیدا فرمایا اس اللہ نے۔ پھر ارشاد فرمایا وَالْجِبَالَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے پہاڑوں کو أَرْسَاهَا، خوب ابھار کر اس زمین کے اوپر نصب فرما دیا ہوا ہے، اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو ٹکا دیا ہے۔ اور یہ تمام تر نعمتیں جو میرے اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا متاعا لکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہیں اور تمہارے نفع کے لیے ہیں۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانور، تمہارے مویشی جو تم نے پال رکھے ہیں، یہ ان کے فائدے اور ان کے نفع کے لیے ہیں۔ آسمان سے پانی کا برسنا بھی اور زمین سے اناج کا، فصلوں کا، سبزے کا اگنا بھی، فرمایا تم بھی اس سے مستفید ہوتے ہو، اور جو تمہارے جانور ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شب و روز گزرتے جائیں، پر جو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اس کی طرف تمہاری توجہ اور دھیان ہی نہ جائے۔ فرمایا پھر ایک دن ہے فَإِذَا، پس جب جاءت، آ جائے گا الطامۃ الکبریٰ، وہ بہت بڑی آفت، جب قیامت کا دن آ جائے گا، وہ آخرت کا وقت آ جائے گا، تو فرمایا یوما، وہ دن ایسا دن ہے یتذکر الانسان، پھر حضرت انسان کو یاد آ جائے گا، لمحہ لمحہ، ایک ایک کام جو اس نے زندگی میں کیا ہوگا، فرمایا کام تو کام رہ گیا، ما سعی، بندے نے جو کوشش بھی کی ہوگی نا، چاہے کام ہوا ہے بدلے میں یا نہیں ہوا، کوشش کامیاب ہوئی ہے یا کوشش ناکام ہوئی ہے، فرمایا قیامت والے روز وہ ایک ایک کوشش بھی بندے کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی، اور بندہ اس کو پھر یاد کرنے لگ پڑے گا۔ جنہوں نے اچھی کوششیں کی ہوں گی وہ حشاش بشاش ہوں گے، وہ خوش ہوں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دنیا میں زندگی دی تھی اور ہم نے اپنی ساری کوششیں تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کی، یا اللہ اس پہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کوششیں اچھی نہیں کی، جن لوگوں نے کام اچھے نہیں کیے، جن لوگوں کے کرتوت اچھے نہیں ہے، یقیناً جب وہ اپنے سامنے حشر کے میدان کو کھلا ہوا دیکھیں گے، پھر جنت نظر آئے گی، پھر جہنم ان کے سامنے جو ہے وہ ہوگی، تو پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے ان کے لیے شرمندگی اور ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، زندگی کے اندر میرا اللہ ہمیں موقع نصیب فرماتا ہے، اور ان مواقعوں کے اندر یہ جو ایک رات بالخصوص ہم میں آ گئی ہے 15ویں شعبان کی، یہ بھی اللہ کا خاص فضل اور خاص انعام ہے، کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ جو بندہ ایک ایک رات کی قدر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں جو میرا اللہ مقدس اور محترم لمحات ہمیں عطا کرتا ہے، اس بات پہ شکر کریں کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
توبہ کریں، اللہ کے دربار کی طرف رجوع کریں اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ زندگی فرما برداری والی عطا کر دے. جسے فرما برداری والی زندگی نصیب ہو گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کی کامیابی بھی اس کا مقدر بنے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.